حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حبشی لوگ نیزہ بازی سے کھیل رہے تھے، اپنے نیزوں سے کھیل رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کیا اور میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے دیکھتی رہی اور دیر تک دیکھتی رہی، یہاں تک کہ میں خود ہی واپس آئی۔ تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ ایک کم عمر لڑکی جو کھیل کی شوقین ہو وہ کتنی دیر دیکھے گی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کی طرف اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی جائز خواہشات کا خیال رکھتے تھے، جو چیز وہ پسند کریں اور وہ جائز ہو تو کوشش کرتے کہ ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ مسجد نبوی کے صحن میں باہر حبشی لوگ تیروں کا مقابلہ کرتے تھے، نیزہ بازی کا مقابلہ، تو فرماتی ہیں میں دیکھنا چاہتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو گئے، اور تفصیلاً روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی ہوئی تھی تو میں کندھے اور کان کے درمیان سے سوراخ بنا کر وہ دیکھ رہی تھی تاکہ لوگ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر چادر کندھے اور کان کے درمیان سے تھوڑی سی جگہ ایسے چھوڑی، میں اس سے وہ دیکھ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک کھڑے رہے۔ مجھے نہیں کہا کہ چلو بس کر دو، میں دیکھ رہی تھی تو بڑی دیر کھڑے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب واپس ہوئے جب میں خود اکتا کر پیچھے چلی گئی، جب میں اپنے گھر چلی گئی، اندر کمرے میں چلی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو یہ ازواج کو، اپنی بیویوں کو انسان جائز تفریحات جو عورت کے لیے مناسب ہوں، جائز ہوں، اگر وہ کرنا چاہے تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑ کا مقابلہ بھی احادیث میں موجود ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب سفر میں تھے اور ایسے علاقے میں تھے جہاں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقابلہ کیا کہ چلو دوڑ لگائیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں بچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 55 سال کی عمر کے تھے تقریباً، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 12-13 سال کی تھی، تو اس لیے کہتے ہیں میں آگے نکل گئی۔ پھر ایک مرتبہ جب میرا جسم باری ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح ایک اور تنہائی کی جگہ تھی، تو فرمایا چلو پھر دوڑ لگائیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ تو یہ کھیل کود کرنا، گپ شپ لگانا، جائز تفریحات یہ منع نہیں ہیں کہ انسان اتنا ہی سخت ہو کہ ان کو جائز تفریحات سے بھی روکے یا کوئی مناسب جگہ ہو اور وہاں نہ جانے دے، تو یہ مناسب نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جائز تفریحات میں ازواج کا خیال رکھتے تھے، اور اسی حدیث کو علماء نے دلیل بنایا کہ عورت مردوں کو دیکھ سکتی ہے، اگر دل میں برا خیال نہ آئے چلتے پھرتے مردوں کو وہ دیکھ سکتی ہے، البتہ جس مرد کو دیکھتے ہوئے دل میں برا خیال آئے تو نظر ہٹا لے۔ کسی لڑکے کو دیکھا، نظر میں برا خیال اچھا لگا تو وہاں سے نظر ہٹا لے، لیکن ویسے عموماً چلتے پھرتے مردوں پہ نظر پڑے تو وہ عورت کے لیے منع نہیں ہے۔ یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 ازواج گھر میں موجود تھیں، تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینہ صحابی آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو حکم دیا اندر چلی جاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اندھا ہے کہ اس کو تو نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا افعم یا وانی، کیا تم اندھی ہو؟ تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی ہو، لہذا تم اندر چلی جاؤ۔ تو یہ بطور تقویٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ حدیث پہلے کا واقعہ ہے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بعد کا ہے، سن 9 ہجری کا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر فرمایا کہ یہ آخری عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو مردوں کے دیکھنے سے روکا نہیں ہے۔ البتہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، زیادہ گھومنا پھرنا نہ ہو، زیادہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، اس لیے کہ عورت کو جو چیز پسند آ جائے، جس طرح ہم مردوں کو پسند آتی ہے تو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بسا اوقات عورت کو آتی ہے گھر برباد ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ ہوتی ہے، باہر کسی سے لین مل گئی تو وہ خاوند سے طلاق لے لیتی ہے، اور بسا اوقات قتل بھی کر دیتی ہے۔ ابھی تازہ واقعہ ہے ماڈل ٹاؤن کا، یہ اسی ہفتے کا واقعہ ہے۔ خاوند کا جو ملازم تھا، دکاندار تھا،
تو وہ جو ملازم دکان پہ کام کرتا تھا اس کے ساتھ کیونکہ گھر آتا ہے، ہماری جس طرح عادت ہوتی ہے ملازم کو بھیج دیا، گھر روٹی دیا، گھر سے فلان چیز لیا، تو وہ بیوی ملازم سے سیٹ ہو گئی اور خاوند کو قتل کر دیا، لاش قبرستان پھینک دی۔ خیر پولیس نے تفتیش کی، پکڑی گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی وجہ سے عورتوں کو گھروں میں رکھنے کا حکم دیا، تاکہ زیادہ ادھر ادھر گھومنے سے یہ نازک طبیعت کی ہیں، کوئی مرد پسند آ گیا تو اس کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں جہالت بھی ایسی ہے، مرد بھی یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اگلا شادی شدہ ہے، بال بچے دار ہے، میں اگلے کا گھر کیوں خراب کروں، اس کو سمجھانے کے بجائے اس کو اور غلط راستے پہ لگا لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان کوشش کرے بیوی بچوں کی نگرانی ہو اور وہ گھر میں رہیں۔ تو عورتیں مرد دیکھ سکتی ہیں، لیکن اگر کسی کی دیکھنے سے دل میں برا خیال آئے تو نظروں کو ہٹا لیں۔ جس طرح مرد کے لیے حکم ہے کہ انسان چلتے پھرتے کسی پر نگاہ پڑے، دل میں خیالات آئے تو مرد نظروں کو جھکا لے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔